اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت کیا ہے جی کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ فرعونیوں کو ہم نے قحط وغیرہ میں اور نقصان پھلوں کے نقصان میں پکڑ لیا۔ اب ان کو بجائے اس کے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جاتی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں اپنے اعمال پہ توبہ کرنی چاہیے، انہوں نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا۔ یہی احوال ہماری ہے کہ زلزلے آ جائیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کچھ ہمارا بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں پلیٹیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اس سال مونسون زیادہ چل گیا تو بارشیں آئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں ہم اپنی طرف نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی توبہ کرنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ فَإِذَا جب جاءت جات کا مطلب کیا ہے؟ آتی۔ ویسے جات کا مطلب ہے آئی، ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن اس اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع میں ہوگا۔ اذا جاءت، جب آتی، ہم یا پہنچتی، ان کو یا آتی ان کے پاس، جب بھی آتی ان کے پاس کوئی الحسنۃ، حسنۃ کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی۔ جب کوئی بہتری ان کے پاس آ جاتی، کوئی کسی کام میں بہتری ہو جاتی، کامیابی ہو جاتی، بھلائی ہو جاتی، کالو، کالو کا کیا مطلب ہے جی؟ ویسے مطلب ہے انہوں نے، لیکن اس اذا کی وجہ سے حال میں ترجمہ ہوگا وہ کہتے۔ کیا کہتے جی؟ لنا، یہ لام زبر جو ہے لام تعلیل ہے، لیکن ضمائر کے ساتھ ویسے آتی ہے جب زیر کے ساتھ آتی ہے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، یہ زیر کے ساتھ آئے گی، لیکن جب ضمائر کے ساتھ، ضمیروں کے ساتھ مل کے آئے گی تو پھر زبر کے ساتھ آئے گی ما سوائے لی کے۔ لی کا مطلب میرے لیے، اور لنا لام زبر تعلیل کے لیے، اور نہ ہمارے لیے۔ وہ کہتے جب بھی ان کے پاس کوئی بھلائی بہتری ہو جاتی، کوئی کالو کہتے لنا، یہ ہمارے لیے ہے، حاضی ہی، حاضی ہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ، دس، اس میں اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ الحسنۃ کی طرف۔ حسنۃ گولتا مؤنث کی علامت ہے، اس لیے یہ حاضہ کی جگہ حاضی ہی آ گیا۔
یعنی اگر ان کے پاس کوئی اچھا کام ہو جاتا، کوئی بھلا ہو جاتا، یعنی کوئی فائدہ ہو جاتا، ان کے باغات پھل دینے لگتے یا اور کسی جانور اچھے ہو جاتے، دودھ زیادہ دینے لگتے، تو وہ کیا کہتے جی کہ یہ کام تو ہے ہی ہمارے لیے، مطلب کیا کہ اس نے تو ہونا ہی ہونا تھا، ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وَإِن تُصِبْهُمْ اور ان اگر تصبہم اصابہ یصیبو، کیا مطلب جی؟ اوپر سے آنا، کو مصیبت آ جانا، کو پہنچ جانا، اگر پہنچنے کا مطلب آ گیا۔ وَإِن تصبہم، تصبہم پہنچتی، تا مؤنث کی ہے، پہنچتی ہم ان کو، اگر پہنچتی ان کو سیئۃن، سیئۃن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ برائی کو۔ یہ کس چیز کا الٹ ہے؟ حسنۃن کا، اس کا الٹ ہے، یعنی کہ اس بھلائی کی جگہ اگر کام برا ہو جاتا، نتیجہ برا ہو جاتا کوئی، تو پھر کیا کرتے جی؟ اب تو ان کو چاہیے تھا کہ سوچتے کہ یہ کیوں برا ہوا ہے، اگر ہم کوشش کریں، کوئی کام کریں اور کام کا نتیجہ برا نکل آئے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ یعنی میں نے سٹارٹ لیا تھا کام کا، فلاں جگہ غلطی ہوئی، یا اس جگہ ہوئی غلطی، یا اس کے آگے فلاں جگہ غلطی ہوئی، کہاں پر ہوئی غلطی؟ اپنی غلطی بندہ پہلے دیکھتا ہے کہ میں نے تو کہیں غلطی نہیں کر دی، تاکہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہراؤں۔ لیکن ان کا نتیجہ کیا تھا؟ دماغ الٹا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ یطیرو، یطیرو، واو الف کس کی علامت ہے جی؟ جمع کی۔ یا کس کی علامت کس چیز کی؟ وہ، پیچھے کیا بچا؟ تیرو، طیر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ پرندے کو کہتے ہیں طائر۔ آگے یہ لفظ آ بھی گیا اسی آیت میں۔ طائرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا جی؟ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پرندے کا کیا کام؟ اب بھی کچھ عرصہ پہلے نکالتے تھے، طوطا ایسے چل کے جاتا ہے، کوئی ایک رسید نکال کے لاتا ہے، بندہ دیکھتا ہے ہاں جی کامیاب ہو گئے ہیں جی، ہاں جی۔ تو پرندے نے جا کے اس میں سے ایک کاغذ نکالا، بندے نے دیکھا کہ فارغ، تو اس کو کہتے تھے فال لینا۔ فال، فال کا مطلب ہے بدشگونی، لیکن وہ پہلے خوش شگونی کی پھر بدشگونی میں ہی آ گیا جی، اس کو پرندہ لے ڈوبا ہے۔ اور جب اس باب میں آتا ہے نا جی، باب افعال میں بھی، اس میں بھی جب آئے گا تو اس میں ایک نوست کا معنی بھی لیا جائے گا، یعنی کسی کے، یہ باب تفاعل میں آتا ہے، یعنی کسی کو منحوس سمجھنا یا قرار دے دینا۔ تو وہ کیا کرتے تھے جی؟ بدشگونی کسی کے متھے مڑ دینا کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہماری عورتوں کا سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے؟ بیٹے کی شادی کے بعد جو کچھ بھی ہے اٹھا کے کس پہ پھینک دو؟ بہو پر۔ یہ منحوس جب سے اس گھر میں آئی ہے تو بربادیاں ہو گئی۔ جب سے یہ آئی ہے ایک دن کا سکون نہیں دیکھا، یعنی اس کے متھے مڑ دینا، اور اپنی ساز نے غلطی نہیں دیکھنی۔ ایسے ہی
یہ ہر بندہ دوسرے پہ جھڑتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ منحوس بہو کہے گی جب تک یہ منحوس جیتی ہے نا یہ بوڑھی تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں تو یہ شیطانی کام ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برائی آتی وہ کیا کرتے جی؟ منحوس قرار دیتے یا بدشگون قرار دے دیتے، کس کو؟ بعض عربی موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے جی، نحوست کا الزام لگا دیتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام پر نحوست کا الزام لگا دیتے، وَمَن مَّعَهُ، اور من جو کوئی، معہو، مع کا مطلب ساتھ، ہو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ جی؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر نحوست کا الزام لگا دیتے، کہتے جی یہ منحوس ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے ہم پہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں، جب تک یہ یہاں رہیں گے تب تک مصیبتوں نے آنا ہی آنا ہے۔ آج بھی اگر آپ اللہ کے فضل سے جی آج کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں، دو گاڑیوں والوں کی ٹکر ہو جائے نا آپس میں تو دونوں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کسی بندے سے اس کے بیٹے کی غلطی منوا کے دیکھ لیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا ہے، وہ آگے سے 900 دلیلیں پیش کرے گا، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں جی، ویسے نہیں، ایسے فلاں بے غیرت ہے، ہاں جی۔ وہ لڑکا لڑکی بھاگ گئے تو لڑکی والے کہہ رہے ہیں جی ہماری لڑکی تو تھے معصوم، یہ بے غیرت جو ہے نا لڑکا، یہ اس کو ورغلا کے لے گیا ہے۔ اور لڑکے والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سیدھا سادہ لڑکا تھا، اس نے اپنی چالوں میں پھنسا کے اس کو، تو ہم ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے میں آج بھی مائل ہیں، حالانکہ اپنی غلطی مان لینا جہاں پہ غلطی ہے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے تو یہ کہا جی کہ ساری نحوست جو ہے کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی۔ تو اللہ نے کہا الا انما طائرہم عند اللہ۔ اللہ کا مطلب کیا جی؟ خبردار، ہوشیار، خبردار۔ خبردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بی ویئر، بی اویئر، یعنی یہ بات جان لو، انما، انا کا مطلب کیا جی؟ انا کا مطلب بے شک، اور ما، ہاں جی، انما، یہ یاد رکھیے گا، انا جو ہے نا، انا یہ جب آئے گا انا، تو یہ تو مطلب تو اس کا بے شک ہی ہے، لیکن جو اس کا اسم آتا ہے نا آگے، اس کو یہ آخر میں زبر دے دیتا، منصوب کر دیتا ہے، جیسے انا انا دونوں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا آگے انا محمدر رسول اللہ، اشہد ان محمدر رسول اللہ۔ لیکن جب یہ ما آتا ہے نا، ما، یہ ما کیا کرتا ہے؟ اس زبر کو ختم کر دیتا ہے، پھر زبر نہیں آتی، وہ پیش کی پیش ہی آ جائے گی، اس لیے، اور حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ صرف کے مفہوم میں آ جاتا ہے، یعنی اور تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اس میں۔ انما، اب یہ مل کے آیا ہے، بے شک، بے شک کیا ہے جی؟ طائرہم، 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 طائرو مطلب یہاں پہ ہم اس کو بدشگونی، بدبختی کہیں گے جی،
یہ جو بدبختی ہے جو تمہاری آئی ہوئی ہم ان کی، ان کون؟ ہاں جی، قبطی فرعونی جو تھے، بے شک ان کی جو بدبختی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ عند اللہ۔ عندہ کا مطلب کیا ہے؟ پاس، اور اللہ کے پاس، اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر تھوپی گئی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس میں حضرت موسیٰ یا ان کے ساتھیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملات برے چل رہے ہوں تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف بات کرنی چاہیے جب کہ وہ غیر اسلامی ٹائپ ہو، لیکن اس سے پہلے کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے آپ کو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہم جس زندگی کو جینے آئیں یہ ہمیں اپنی زندگی گزار کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر تو اللہ نے مجھ سے یہ پتہ کرنا ہے کہ اوپر کے محلے والوں نے ٹھیک کیا یا غلط، نیچے محلے والوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، ٹوک والوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، فلاں گاؤں کے لوگ، اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھنی یہ بات۔ اللہ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ بھئی میں نے ٹھیک کیا یا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ اللہ نے مجھ سے یہ بات پتہ کرنی ہے۔ اس لیے مجھے سب سے پہلے فکر کس کی ہے؟ اپنی۔ تو اگر ہمارے حالات برے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہو گیا نا۔ تو انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولکن اور لیکن اکثرہم، یہ ویسے کئی دفعہ لاکن بھی آ جاتا ہے، مخفف ہوتا ہے یہ، لیکن کنہ آئے گا تو پھر وہی عمل کرے گا جو انا کرتا ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ زبر دے دیتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں اکثر کو اس نے کیا کیا؟ اکثر، رے پر کیا آ گیا جی؟ زبر، لاکنہ کی وجہ سے اکثرہ ہم۔ اکثرہ کیا ہے؟ اکبر، سب سے بڑا، اکثر کثرت، زیادہ، ان کی اکثریت، یہ جو لوگ ہیں اکثرہم لا نہیں یعلمون، یا وہ، اور واو نون جمع، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ علم۔ علم کا مطلب جاننا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ در حقیقت اچھے یا برے دن کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی برے دن آ جاتے ہیں، سخت آ جاتے ہیں، آزمائشوں والے آ جاتے ہیں، مصیبتوں والے آ جاتے ہیں، ان سے نکالتا کون ہے؟ اللہ ہی نکالتے۔ زور لگانے سے وہ دن نہیں جاتے، یا زور لگانے سے اچھے دن بھی نہیں آتے۔ اچھے دن بھی کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وَقَالُوا، کالا اس نے کہا، اور کالو انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا جی؟ کنہوں نے کہا؟ فرعونیوں نے۔ فرعونیوں نے یہ بات کہی، مہما، مہما کا کیا مطلب ہے جی؟ جب، جس وقت، جب بھی، جب کبھی، تأتینا،
عطا یاتی آنا تاتی عطا آنا یاتی وہ آتا ہے اور تاتی تم آتے ہو. تے کا مطلب کیا ہے؟ تم آتے ہو نا ہمارے پاس. بھی کس چیز کے ساتھ آتے ہو جی؟ من آیتن. آیتن کا مطلب نشانی. اور مطلب کیا ہے جی؟ معجزہ. یعنی حضرت موسیٰ کا جب بھی کوئی معجزہ کوئی نشانی آپ لے کے آتے ہیں، یہ من جو ہے یہ اس سے بھی یعنی ان نشانیوں میں سے، یعنی ان سب نشانیوں میں سے، یہ سب معجزوں میں سے جب کوئی بھی معجزہ آپ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، لِتَسْحَرَنَا لام زیر لی. اب یہ فعل کے ساتھ مل گیا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تاکہ تسحرا جی لتسحرا نا. تسحرا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جادو. سحر یسحرو، یسحرو اس نے جادو کیا، تسحرو تم جادو کرتے ہو، یسحرو وہ جادو کرتا ہے اور تسحرو تم جادو کرتے ہو. اور لام زیر لی آ گیا تو اس پہ زبر آ گئی آگے، لتسحرا تاکہ تم جادو کر دو نا ہم پر. لتسحرنا یعنی آپ کو معجزہ جو لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے. اب ان کی نظر سے کیا چیز غائب ہوگی کہ معجزہ آتا کس لیے تھا؟ اللہ کے نبی کیوں معجزہ دکھاتے ہیں جی؟ ہدایت. یعنی اس کے پیچھے کیا آتی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت، ان کی آنکھیں کھل جائیں، کوئی جواب نہ رہے تو ہدایت پہ آ جائیں. ویسے معجزے دکھانا نبیوں کا کام نہیں ہے کہ ایسے کیسے معجزے دکھاتے پھر رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے لاٹھی پھینکی، لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدھا بن گئی. دوسری دفعہ کب پھینکی؟ پہلی دفعہ تو دکھانے کے لیے پھینکی نا، جو پہلی دفعہ گئے تو نہیں، دوسری دفعہ جادوگروں کے سامنے پھینکی. وہاں پہلی دفعہ پھینکنا بھی ضرورت تھی، دوسری دفعہ پھینکنا بھی ضرورت تھی. ایسے ہی نہیں کہ نبی ہاتھ میں لاٹھیاں پھر کے جگہ جگہ پھینک کے سانپ دکھاتے پھر رہے ہیں. یہ تو شعبدہ بازوں کا کام ہے. چاند کتنی دفعہ دو ٹکڑے ہوا ہے؟ ایک ہی دفعہ. تو یہ معجزے جو ہیں یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے آتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل کے اندر ایمان تو ہے لیکن کسی بڑے شک میں مبتلا ہیں یا لا علمی میں، ان کو، یا باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بھی کافر ہی ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے کافر ہوتے ہیں، ان کے منہ بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اندر، جیسے ابو جہل تھا. ابو جہل کو 100% پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی آکڑ میں تھا. تو اس ابو جہل کے سامنے جو کو معجزہ آیا وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے آیا. اس کو ایمان شان علی کہانی جو ختم تھی، تو انہوں نے آگے سے معجزہ آتا ہے ہدایت کے لیے. تو یہ ان کا الٹا دماغ تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ آپ معجزہ در حقیقت لاتے ہیں ہم پہ جادو کرنے کے لیے. حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں. جادوگر ہوتے تو وہ جادوگر جو تھے آئے تھے مقابلے میں، وہ ایمان نہ لے کے آتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا تاکہ آپ ہم پہ جادو کر دیں. بہا باز عربی ساتھ اور ہا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟
آیت نشانی، معجزے کے ساتھ، یعنی اس نشانی کے ساتھ، اس معجزے کے ساتھ ہم پہ جادو کر دیں آپ۔ فما نحن لک بمؤمنین، فما پس ما نہیں، نفی کی، نحنو ہم، لکا، اب یہ وہی لام زیر لی ہے لیکن ضمیر کے ساتھ مل کے آئی ہے تعلیل کے لیے، کا آپ کے لیے۔ ویسے جب ایمان آمنا بعض عربی کے ساتھ آتا ہے آمنت باللہ، ہاں جی، آمنا باللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، ایمان لانا۔ اور جب آمنا آ گیا لام زیر لی کے ساتھ، جیسے یہاں آ گیا، تو اس کا مطلب ایمان بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے بات ماننا، کسی کی بات مان لینا۔ تو انہوں نے کہا فما نحن لکا، تو ہم نہیں ہیں آپ کے لیے، یہ جو بعض عربی آئی ہے نا، یہ بعض عربی، یہ اس کس کے ساتھ ہے؟ ما کے ساتھ۔ ما کی نفی ظاہر کرنے کے لیے یا الا آ جاتا ہے یا وا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض عربی بمؤمنین، مؤمن کیا مطلب ہے جی؟ ایمان لانے والا۔ مؤمن کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے والا، اور اینا جمع کی علامت ہے لانے والے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں یا آپ کی بات ماننے والے، یعنی جو مرضی آپ کر لیں، ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ معجزے دکھائیں، کچھ بھی کریں۔ یعنی اندر سے انہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیت آئی ہے، ان الذین کفروا سواء اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو کافر ہیں نا، جو اندر سے بھی کافر ہیں، پکے کافر جو ڈکلیئر ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ان کو خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، انہوں نے ایمان لانا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی دعوت سے بہتر دنیا میں کسی کی دعوت ہے، اس کے باوجود انہوں نے لانا، اندر سے کافر ہیں۔ یہ وہ کافر ہیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کے معجزات ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی ہم نے مانی ہی نہیں ہے، اندر سے جو کافر ہو گئے۔ تو بس دل کالا ہو جاتا ہے انسان کا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کالا ہونے سے محفوظ رکھے آدمی کو ہر لمحے۔ یہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ ایک دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو ایک دن میں ہزار دفعہ استغفار کریں گے، پتہ نہیں ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ایک دن کے اندر، کتنے لوگوں کا کسی ایک جملے نے دل دکھا دیا ہو۔ اور نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، یا تلاوت کرتے ہیں تو اس کی کیا، یا ہمارا دل کیا کر رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں۔ تو ہمیں تو ہزاروں دفعہ استغفار کرنی چاہیے۔ پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ، ان کے نون کا اخفاء کرنا ہے، زبان تالو سے نہ لگے، اور تصب کا با قلقلہ ہے، تصب۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا، اب اس پہ جو شد ہے، شد کا مطلب حرف کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ سیئۃ
توئی کا ایک، پھر یا کا ایک، پھر یت تو ایک، طی تا پھر دو ہو گئے، پھر یا دو ہو گئے، سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون وقالوا مہما، سینے سے نکالنا ہے ہا کو، مہما تأتنا بہ من آیت، نون جو ہے نا اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے، ہلکی ہے، اس لیے من نہیں پڑھنا، من پڑھنا، من آیت، آ دو حرکتیں ہیں، یا ایک حرکت ہے، اگر یا کو دو حرکتیں کر دیں گے تو جمع ہو جائے گا، آ یا کریں گے تو پھر جمع ہے، آیت لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل